الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ سورہ رعد کی آیت نمبر 27 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں. آج کا رکوع اتنا بڑا لمبا نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے ہمیں آخر میں سوالات کا ٹائم کافی ملے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو اس کو نوٹ کر لیں. آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ سے عرض کرتا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہو جاتی اس نبی کے اوپر کوئی خاص نشانی، خاص معجزہ اس کے رب کی طرف سے. قول، ان کو بتا دیں، ان اللہ یضل من یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مکہ والوں نے ایک مطالبہ کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر، بلکہ اس سے مناسب لفظ یہ ہوگا کہ انہوں نے بہانہ کیا تھا، نہ ماننے کا بہانہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن مقصد اس مطالبے کا بات ماننا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اس مطالبے کا بہانہ کر کے انکار کرنا ہوتا ہے. سوال کرنے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ماننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے سوال کر رہے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگ کرنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے سوال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ دوسرا مقصد ہے ان کا، تنگ کرنا اور مذاق اڑانا. سمجھنے یا ماننے کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے. سوال ان کا کیا تھا، یا مطالبہ کیا تھا، یا بہانہ کیا تھا؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی نبی ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میں بھی ایسے ہی نبی ہوں جیسے موسیٰ، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. تو اگر آپ ان کی طرح ہی نبی ہیں تو انہوں نے تو بڑے بڑے عجیب کام کیے ہیں، بڑی عجیب عجیب نشانیاں دکھائی ہیں. تو اگر آپ ان کی طرح ہی نبی ہیں تو آپ بھی کوئی ان جیسا کام کر کے دکھائیں، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ جس کے دیکھنے کے بعد ہم مجبور ہو جائیں آپ کو ماننے کے لیے. اور پھر انہوں نے کچھ مطالبات کے نام بھی لیے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو مکہ ہے اس کے چاروں طرف اونچے اونچے کالے پہاڑ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دیں، ذرا مکہ کی ویلی کھلی ہو جائے گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایریا ذرا کھلا ہو جائے گا، باغات اور کھیت یہاں ہو جائیں گے، بہاریں آ جائیں گی، تو یہ پہاڑوں کو یہاں سے ریموو کریں. تو اس طرح کی باتیں وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہے تھے. وہ کہتے دیکھے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیسے معجزات دکھائے، ان کے دشمنوں کے ناک سے نکسیر نکل آئی، ان کے گھروں میں میڈک نکل آئے، ان پہ طوفان آ گئے، اس طرح کے معجزات دکھائے ہیں. ان جوئیں پڑ گئیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا معجزہ دکھایا کہ ان کی قوم کی ڈیمانڈ پر چٹان سے حاملہ اونٹنی نکل کے سامنے آ گئی. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، جن ان کے قابو میں ہیں. اس طرح کی کوئی نشانی ہمیں دکھائیں جس میں ہمارے لیے انکار کی گنجائش ہی نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. ان کے اس طرح کے جو مذاق ہیں اس کا جواب دیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. اللہ رب العالمین کی پالیسی اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اللہ معجزات دکھا سکتے ہیں اور وہ دکھاتے رہے ہیں، آج بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ زبردستی کوئی ایسا کام، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسا معجزہ کہ ماننے والوں کو مجبور کر دیا جائے اور زبردستی ایمان ان کو قبول کروایا جائے. اللہ کی یہ پالیسی نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو ایویڈنسز پیش کرتے ہیں، اللہ لاجک دیتے ہیں، اللہ سمجھاتے ہیں، پروف دیتے ہیں، شہادتیں پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین چھوڑ دیتے ہیں. اللہ موقع دیتے ہیں جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ہے جاؤ جا کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لو. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. اللہ زبردستی کسی کو نہیں گمراہی میں ڈالتا، بلکہ اللہ اس کو موقع دیتے ہیں. یہ سب کچھ سننے جاننے کے بعد اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. اگر تم گمراہی کے راستے پہ جانا چاہتے ہو تو راستہ کھلا ہے تمہارے لیے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور فرمایا کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جو لینا چاہتا ہے اللہ کی ہدایت، جو آنا چاہتا ہے صحیح راستے پر، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کا طریقہ. تو زبردستی نہیں، ڈیمانڈز کو پورا کر کے ایمان لانے پہ مجبور کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی پالیسی کے خلاف ہے. اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب کوئی بندہ ایمان قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو اپنی یاد کے ساتھ مطمئن کر دیتے ہیں، سیٹسفائیڈ کر دیتے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے پرنسپل بھی بیان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو، توجہ کرو، اللہ رب العالمین کی یاد کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہو سکتے ہیں. اب دلوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو اسی ذات نے جس نے دل بنائے ہیں، دلوں کے سکون کا انتظام بھی کیا ہے، اس کا سامان بھی بنایا ہے کہ تمہیں اپنے دلوں کے لیے سکون کہاں ملے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں کا سکون ہم نے اللہ کی یاد میں رکھ دیا ہے.
اور پھر اللہ کے ساتھ بات کی ہے. تو اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، لسن کیئرفلی، بی ہولڈ، توجہ سے سنو، دھیان کرو. میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جب کوئی خاص اور اہم اعلان ہونا ہوتا ہے تو دیہاتوں میں یہ رواج تھا، اب بھی کہیں کہیں موجود ہے، کہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں تاکہ لوگ ڈھول کی آواز سن کے باقی کام چھوڑ کے متوجہ ہو جائیں کہ کوئی اعلان ہونے والا ہے. اور ڈھول بجانے کے بعد پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، پھر ڈھول بجاتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے. اور عرب کے معاشرے میں لوگ اونچی جگہ پہ چڑھ کے تو کپڑے لہرا کر لوگوں کی توجہ حاصل کر کے پھر اعلان کیا کرتے تھے. تو میں سمجھنے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ الا ہے یہ عربی زبان کا یا قرآن کا ڈھول ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی سارے کام چھوڑو، یہ بات سنو، توجہ کرو، ادھر خاص کوئی اعلان ہونے والا ہے. اور وہ خاص اعلان یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہی مل سکتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے پرنسپل تو بیان کر دی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دلوں کا سکون ان چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن چیزوں میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہی نہیں ہے، لہذا سکون نہیں ملتا. ایک چیز جہاں ہے نہیں تو اگر آپ ساری زندگی بھی وہاں اس کو تلاش کرتے رہیں گے آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں. تو کیسے ملے گی؟ جن چیزوں میں آج ہم سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے ان میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. اور جس چیز میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہاں ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ نے سکون رکھا ہے اپنی یاد میں، اس طرف دل ہمارا نہیں کرتا. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ جانتا ہوں ثواب تقوی و زہد، جانتا ہوں ثواب تقوی و زہد، پر دل ادھر نہیں جاتا. پتا ہے مجھے لیکن دل نہیں جا رہا ادھر. تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی باقی چیزوں میں سکون کیوں نہیں رکھا اور اپنی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یا ذہن میں خیال آتا ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ کروڑوں روپے کا سوال ہے آپ کا، بہت اہم سوال ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دل کا سکون صرف اپنی یاد میں ہی رکھا ہے، باقی چیزوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ مٹیریل میں، پیلسز میں، کوٹھیوں میں، کاروں میں، بنگلوں میں، فیکٹریوں میں، اولاد میں، نعمتوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، یہ دنیا کی چیزوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ نیم اور فیم کے اندر شہرت کی بلندیوں پہ لوگ شہرت کے آسمانوں پر ہیں. جیسے وہ بال رکھتے ہیں لوگ ویسے بال رکھتے ہیں، جیسے وہ کپڑے پہنتے ہیں لوگ ویسے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے وہ بولتے ہیں لوگ ویسے بولتے ہیں، جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں دنیا ان کو فالو کرتی ہے، وہ ٹرینڈ بناتے ہیں دنیا فالو کرتی ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے. جو میں سیلیبریٹیز نظر آتے ہیں اسکرین پر، یہ اسکرین کی جو زندگی ہے یہ ان کی اصل زندگی نہیں ہے. اسکرین کے پیچھے جا کے دیکھیں ان کی زندگی، وہ پریشانیوں سے، غموں سے بھری ہوئی ہے. یہ اسکرین جو ہے نا ان کا بزنس ہے، اور یہاں پہ آ کے وہ آرٹیفیشلی سارے کام کرتے ہیں. وہ جو بھی کرتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے، بزنس کے لیے ہوتا ہے. اسکرین کے پیچھے ان کی زندگی بڑی ٹیریبل ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی یاد میں ہی سکون کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی چیزوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے،
امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر مفاتیح الغیب کے اندر، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ چیزوں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کی بہتر سے بہترین چیز آپ کو مل جائے، اس کے بعد بھی اس سے اچھی چیز کا آپشن ہوتا ہے کہ اس سے کوئی اچھی اور اس سے بہتر ہو سکتی ہے. جتنی اچھی چیز بھی آپ کو مل جائے تو دنیا میں آپشن ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہو. اس لیے وہ دل آگے ہی آگے جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز سے بہتر آپشن ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں بس نہیں کیا ہے اور سکون نہیں ملا. لیکن جو اللہ کی یاد ہے، جو اللہ ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، کائنات کے کسی بھی کونے میں اور کائنات کی کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کی ذات سے کوئی بہتر آپشن، کوئی بڑی چیز ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر سکون رکھا ہے. اس سے کوئی نیکسٹ سٹیپ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے کوئی اچھی اور بہتر آپشن ہے ہی کوئی نہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے، دلوں کے پیدا کرنے والے رب نے، اپنی یاد کے اندر دل کو سکون دے دیا. باقی دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں ملتا. اب ایک اور سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کا ذکر؟ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے؟ یہ چیزیں اللہ کے ذکر کی ایک صورت ہیں، یہ اللہ کے ذکر کا ایک حصہ ہے. صرف یہ ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے. تو کیا چیز ہے اللہ کا ذکر؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے آپ وہ کریں. آپ جہاں بھی ہوں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، جس کام میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، آپ وہ کام ایسے کریں جیسے آپ کا رب چاہتا ہے، تو آپ کا وہ کام ذکر بن جائے گا. وہ اللہ کا ذکر ہے. آپ کی جاب، آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی عہدے پہ ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، اگر وہ کام آپ ایسے کرتے ہیں جیسے آپ کا رب چاہتا ہے، تو وہ کام، کرسی پہ بیٹھنا بھی آپ کا ذکر ہے، بزنس کرنا بھی آپ کا ذکر ہے. لہذا اسی کام کے اندر اللہ آپ کو سکون دے دے گا جو کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. آپ کو بزنس کے اندر سکون ملے گا، آپ فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کریں گے، آپ کو وہاں سکون ملے گا. آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کو وہاں سکون ملے گا. آپ کو کھانے میں سکون ملے گا، آپ کو تعلقات رکھنے میں سکون ملے گا، آپ کو سیاست کرنے میں سکون ملے گا، آپ کو فیصلے کرنے میں سکون ملے گا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں آپ کو سکون ملے گا. لیکن اگر آپ ایسے نہیں کرتے جیسے آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے، تو پھر آپ کو ان چیزوں میں سکون نہیں ملے گا. یہ ذکر کا وائڈر مطلب ہے اور وائڈر کانسیپٹ ہے ذکر کا. جی، اگلی بات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے طوبیٰ ہے. طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں طوبیٰ کیا ہے. وحسن مآب، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے طوبیٰ ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے.
یہ توبہ کیا چیز ہے؟ یہ توبہ لفظ طیب سے یا طیب سے نکلی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خوشی، اس کا معنی ہوتا ہے برکت، اس کا معنی ہوتا ہے اطمینان، اس کا معنی ہوتا ہے خوشحالی. تو ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے خوشی ہے، ان کے لیے اطمینان ہے. ایک لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں عام طور پہ جب کسی کو کامیابی ملتی ہے، کوئی اچیومنٹ وہ کر لیتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، کانگریچولیشن. یہ توبہ کا ایک معنی کانگریچولیشن بھی ہے، مبارک ہو. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے. دیکھیں نا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. صرف ایمان جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، ایمان کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، ایمان اور نیک عمل، اللہ فرماتے ہیں ان کو مبارک ہو، کانگریچولیشن ٹو دیم. ان کے لیے خوشحالی خوشحالی ہے، سکون ہی سکون ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اس کا ایک معنی توبہ کا بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت کا ایک خاص مقام بھی ہے، اس کا نام توبہ ہے. جنت کا ایک خاص پورشن ہے، اس کا نام ہے توبہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور جنت کا وہ خاص مقام توبہ ان کے لیے. اب میں ایک اور چیز بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ جو الفاظ ہے نا یہاں پہ توبہ لہم، تو ان کے لیے توبہ ہے. تو اللہ نے ایریا نہیں بتایا کہ میں کس ایریا کی بات کر رہا ہوں یا کس چیز کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے جنرلی فرمایا ان کے لیے توبہ ہے. تو مطلب اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ان کی ہر چیز ان کے لیے خوشحالی کا باعث ہے، ان کی ہر چیز میں ان کے لیے توبہ ہے. مثلا دنیا میں ان کے لیے توبہ ہے، گھر ان کے لیے توبہ ہے، رزق ان کے لیے توبہ ہے، اولاد ان کے لیے خوشی اور خوشحالی کا باعث ہے. جب وہ قبر میں جائیں گے، قبر ان کے لیے توبہ کی جگہ ہوگی. جب وہ جنت میں پہنچیں گے، جنت ان کے لیے توبہ ہوگی. ان کی زندگی کے ہر ہر قدم پر ان کے لیے مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، کنگریچولیشن. ہر ہر قدم تمہارا توبہ ہی توبہ ہے. اتنی بڑی بات ہے جو قرآن نے بیان کی. وہ جہاں ہوں گے، جہاں وہ ہوں گے توبہ لہم، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دروازے کھول دیے مبارکباد کے، خوشحالی کے، سکون کے، امن کے. دنیا سے لے کر زندگی کے ہر قدم سے ہوتے ہوئے جنت تک، ہر مقام، ہر قدم ان کے لیے توبہ ہے. بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ. ہاں، ہم نے آپ کو ویسے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے پہلے امتوں کے اندر ہم نے رسول بنا کر بھیجے ہیں. لیکن کذالک کا معنی ہے اس وقت بھی ہماری پالیسی یہی تھی، آج بھی ہماری پالیسی وہی ہے جو ان نبیوں کے لیے تھی، ان امتوں کے لیے تھی، آج بھی وہی پالیسی ہے کہ جب کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اللہ دکھا سکتے ہیں جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ جب ان کے سامنے اللہ نے ڈیمانڈ کو پورا کیا تھا تو کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ اللہ کی ڈیمانڈ دیکھنے، اپنی ڈیمانڈ دیکھنے کے بعد، اللہ کے معجزے نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا انہوں نے مان لیا تھا؟ تو آج تمہارا مطالبہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ مطالبہ کرتے تھے، اور جب ان کا مطالبہ پورا ہوتا تھا مانتے نہیں تھے. تو یہ چیزیں، اس طرح کے مذاق پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اس امت کے اندر ہم نے آپ کو بھیجا ہے جیسے ہم پہلی امتوں کے اندر رسول بھیجتے رہے ہیں. اور مقصد کیا تھا ان کے بھیجنے کا اور آپ کے بھیجنے کا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ تم بے تکے سوالات کرو گے اور ہم وہ تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرتے رہیں گے. مقصد یہ ہے لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کے سامنے پیش کریں
وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجی ہے. ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اللہ کا میسج پہنچائیں آپ. پہلے نبی بھی میسج پہنچانے آتے تھے، اور آپ نے بھی میسج پہنچانا ہے، شہادتیں پیش کرنی ہیں، کر کے دکھانا ہے، گواہیاں پیش کرنی ہیں، ایویڈنسز دینے ہیں، لاجک پیش کرنی ہے. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے سامنے پیش کریں، ان کو پڑھ کے سنائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. بائی دا وے میں آپ سے عرض کر دوں کہ لفظ جو تلاوت ہے نا، تلاوت کا معنی صرف پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا. تلاوت کا مطلب صرف اور صرف پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا. تلاوت کا مطلب پڑھ کے سنانا، پھر اس کو سمجھانا، پھر جو ہے نا وہ پریکٹیکل جو ہے ان کو کروانا، اور خود ان کے سامنے مثال اور نمونہ پیش کرنا. یہ سارے تلاوت کے سٹیپس ہیں. نبی جو ہے نا، یہ پوسٹ مین کی طرح نہیں ہوتا، ڈاکیے کی طرح نہیں ہوتا کہ اس نے پیغام پہنچا دیا ڈیوٹی ختم، اس نے لیٹر دے دیا ڈیوٹی ختم. ایسے نہیں ہے. تلاوت صرف پہنچا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سمجھانا، کر کے دکھانا، یہ سارا اس میں شامل ہے. رول ماڈل ہوتے ہیں اللہ کے نبی. تو ہم نے جیسے پہلے نبی بھیجے تھے، آپ کی بھی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ ان کو سمجھائیں، پہنچائیں اور کر کے دکھائیں ان کو. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رحمان کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں، رحمان کو ریفیوز کر رہے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی رسول بھیجنا، کتابیں بھیجنا، موقع دینا، سمجھانا، ریمائنڈ کروانا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمتیں ہیں، کیونکہ وہ رحمان ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے لوگوں پر، امتوں پر، کہ وہ رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے، بار بار جو ہے نا وہ موقع دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، ریمائنڈر بھیجتا ہے. یہ اس کی رحمت کی نشانی ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم پہ رحمت ہو. اتنے کنٹینیوسلی رحیم اور کریم رب کو تم ریفیوز کر رہے ہو. اور اس میں ایک میسج یہ ہے کہ اس کو ریفیوز کر کے تم اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ جو گفٹ اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس اپنی رحمت کا، تم اب اس رحمت کو ریفیوز کر رہے ہو. وہ آپ کا بھلا کرنا چاہتا ہے، وہ رحمان ہے، اس لیے یہ سارے کام کر رہا ہے. اور ظالموں، تم میرے نبی کو جو ریفیوز کرتے ہو، میرے میسج کو جو ریفیوز کرتے ہو، تو تم اصل میں اللہ کی رحمت کو ریفیوز کر رہے ہو. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ رحمان کی رحمت کو ریفیوز کر رہے ہیں، رحمت لینے کا انکار کر رہے ہیں. اب ایک اور انداز سے اللہ نے ان کے سوال کو انٹرٹین کیا ہے، ریسپانس کیا ہے. ایک اور انداز سے وہ جو سوال کر رہے تھے نا، کہ کبھی کہتے تھے پہاڑوں کو یہاں سے دور کر دو، کبھی کہتے تھے اچھا آپ ایسا کریں کہ وہ جو ہمارے فور فادر تھے نا، قصی بن کلاب اور فلانا اور فلانا اور فلانا، تو وہ بڑے جینیس لوگ تھے، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کو قبروں سے نکال کر ہمارے سامنے یہاں پیش کر دیں، اور وہ آ کے ہمیں کہیں کہ ہاں مان لیں ان کو، تو ہم آپ کا معجزہ دیکھیں گے، مان لیں گے. تو کیا آپ ان کو بلا سکتے ہیں؟ اگر سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو قصی بن کلاب کو اور فلاں فلاں کو اٹھا کے لاؤ. عجیب عجیب باتیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے انداز میں ان کے سوال کو رسپانس کیا ہے. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا، اگر یہ قرآن ایسے بھی کر دیتا، اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ بھی کر دیا جائے، کیا چیز؟ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ پہاڑ اس قرآن کے ذریعے سے چل پڑیں، موو ہو جائیں یہاں سے، جیسے تم کہہ رہے ہو. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو موو کر دیا جائے. اگر یہ قرآن یہ کام بھی کر دے، او قطعت بہ الارض،
یا زمین کو قرآن کے ذریعے سے پھاڑ دیا جائے، قبریں کھول دی جائیں، زمین پھٹ جائے، اندر کی چیزیں باہر آ جائیں، ایسا بھی ہو جائے۔ او کلم بہ الموتى، یا مردے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ اگر قرآن ایسا کر دے کیا تو مان لو گے؟ اللہ رب العالمین نے دوسرے انداز میں جواب دیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے نا اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کئی قوموں کی ڈیمانڈز کو پورا بھی کیا، لیکن کیا انہوں نے مان لیا؟ آپ جو ہے نا اس آیت کے الفاظ کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ پہاڑ موو ہو سکتے ہیں اس سے، زمین پھٹ سکتی ہے اس کی تاثیر سے، مردے اٹھ سکتے ہیں اس کی تاثیر سے، ہے قرآن کے اندر یہ تاثیر۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو کیا تم مان لو گے؟ یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ ماننے کے لیے سوال کر نہیں رہے، یہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی بات فرمائی بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اصل بات یہ ہے بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، سارے اختیارات، ساری اتھارٹی، ساری پاور، وہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری اتھارٹی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، پاور ہے اس کے پاس، لیکن یہ اس کی سکیم نہیں ہے کہ وہ ایسا کر کے تمہیں منوائے، یہ اس کی سکیم نہیں ہے۔ اب ایک اور بات کی طرف اللہ رب العالمین توجہ دلائی ہے، کچھ مسلمان بھی، مومن بھی، اہل ایمان بھی، وہ سوچا کرتے تھے، ان کے دل میں اس طرح کے خیالات آتے تھے کہ یہ جس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کاش یہ پوری ہو جائیں تو کیا حرج ہے، اس میں پوری ہو جائیں تو یہ مان جائیں گے، تو ایسا کر دینے میں کیا حرج ہے، ایسا ہو جائے تاکہ یہ مان جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا تم اب بھی امید لگائے بیٹھے ہو؟ میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ اس کا یہ ہوگا کیا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ کیا نہیں مایوس ہوئے ابھی تک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا ایسا ہی کرنا تو دنیا کے ہر بندے کو ہدایت مل چکی ہوتی، اگر ایسے ہی اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تو ساری کائنات کے انسان سارے کے سارے اللہ ان کو ہدایت دے دیتا۔ تو کیا تم مایوس نہیں ہوئے ہو ابھی تک، امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے؟ جب یہ اللہ کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے تو کیوں تمہارے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں؟ کیا تم ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہو کہ اگر اللہ چاہے تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے دے تو ان کو بھی ایسا کو کر دے، ہدایت ان کو مل جائے کہ وہ مان جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے، دوبارہ میں آپ کی توجہ سے دلاؤں گا کہ مختلف معجزات ہسٹری میں مختلف قوموں کو ان کی ڈیمانڈ پہ ملتے رہے ہیں، تو کیا وہ مانے؟ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، وَلَا يَزَالُ کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا، یہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی۔
ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ہمیشہ ایسا ہوتا رہے گا کہ اپنی چوائس سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مصیبتیں اور آفتیں ان کو پہنچتی رہیں گی، ان پر عذاب آتے رہیں گے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، ایسا ہوتا رہے گا۔ اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے ہمارے دین کو ریفیوز کریں گے تو یہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، ان کو پہنچا ہے ان کے عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، قارعۃ اللہ کی طرف سے آفتیں، مصیبتیں، عذاب ان کو پہنچے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، خود ان کے اوپر آئے ہیں عذاب۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب، ان کے گھر کے دائیں بائیں اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھے ہیں۔ دو طریقوں سے سزا ہوتی ہے نا، دو طریقوں سے مصیبت آتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود اس بندے کی اپنی ذات پر، اس کی فیملی پر، اس کے گھر میں عذاب آ جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی پہ عذاب آ جائے، اس کے اڑوس پڑوس میں وہ دیکھے، اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں عذاب۔ کبھی کبھی اللہ کی نشانیاں جو ہوتی ہیں خود انسان کی اپنی زندگی میں آتی ہیں، اپنے اوپر اس کے آ جاتی ہیں، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس کو۔ اور کبھی کبھی اللہ اس کے اوپر نہیں بھیجتے بلکہ دائیں بائیں کسی اور پہ بھیج دیتے ہیں اور اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں، ان کی اپنی ذات پر۔ او تحل قریبا من دارہم، یا وہ اتر آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں ان کے گھروں کے قریب۔ تو جب کسی پر خود عذاب آتا ہے، وہ جکڑا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے اس کی اپنی فیملی میں، اس کے اپنے گھر میں، تو کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہوتی؟ کیا یہ اللہ کے معجزات نہیں ہوتے؟ کیا ان کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہے؟ تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود تم پکڑے جاتے ہو، اللہ کا عذاب تم ٹال نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، سورسز، وسائل تمہارے پاس بہت ہوتے ہیں، نہیں روک سکتے۔ کیا یہ نشانی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یا تمہارے اپنے گھر میں نہیں ہوتا، تمہارے اپنے ملک میں نہیں ہوتا، تمہارے دائیں بائیں دوسرے ملکوں میں، دوسرے قبیلوں میں، تمہارے روز پڑوس میں ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی نشانی کافی نہیں ہے تمہارے سمجھنے کے لیے؟ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی ہمارے اپنے گھروں میں ہم بہت سی بیماریاں، آزمائشیں، پریشانیاں فیس کرتے ہیں، خود فیس کرتے ہیں، یا پھر اللہ ہمیں تو مہربانی سے بچا لیتا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں، ہمارے دائیں بائیں دوسرے ملکوں میں، آگے پیچھے ہمارے سراؤنڈنگز میں اللہ رب العالمین ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے نشانیاں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن سبق حاصل نہ کرنا، اللہ نے یہ کس کی نشانی بیان کی ہے؟ کافروں کی۔ یہ کافروں کی طبیعت ہے، یہ کافروں کی عادت ہے کہ وہ ان سب کو دیکھ کر بھی سمجھتے نہیں ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے۔ کیا آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو یہ نشانی کافروں کی بیان کی ہے کہ اللہ کے عذاب ان کے اپنے اوپر بھی آتے ہیں، مصیبتیں ان کے اپنے گھروں میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتے، نہ ہی کان کھولتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کبھی دائیں بائیں آتی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مضمون کے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی مثال کھوتے کی طرح ہوتی ہے، گدھے کی طرح، جانور کی طرح۔ وہ اس گدھے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے مالک نے مجھے باندھا کیوں، اور اگر کھولا تو کھولا کیوں۔ وہ سوچتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا۔
کہ میرا مالک مجھے باندھتا ہے تو کیوں باندھتا ہے اور کھولتا ہے تو کیوں کھولتا ہے. وہ کھوتے کا کھوتا ہوتا ہے، سمجھتا نہیں ہے. جب اللہ کسی کو باندھتے ہیں، جب کسی کو کھولتے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہوتی ہیں، سبق ہوتے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ جو کھوتے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ تو کافروں کی نشانی بیان کی ہے، جانوروں کی نشانی بیان کی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اللہ معاف فرمائے، ہمارے جو طور طریقے بن چکے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی. دیکھتے ہیں ہر روز بہت سی چیزیں ہمارے اپنے اوپر گزرتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اور بہت سی چیزیں ہمارے دائیں بائیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سبق نہیں لیتے. اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اپنے اوپر بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، ان کے دائیں بائیں بھی، ان کے گھروں کے قریب بھی اللہ کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے حتیٰ یأتی وعد اللہ، اور ہوتا رہے گا. یہ سمجھانے کے انداز ہیں اللہ کے، اللہ سمجھاتے رہیں گے، نشانیاں دکھاتے رہیں گے حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے، وہ آ جائے، وہ وقت آ جائے جو اللہ کے وعدے کا وقت ہے. حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے اور اللہ کا وعدہ اپنی مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یاد رکھو بے شک اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے جو پلاننگ کی ہے، جو اللہ نے باتیں بتا دی ہیں، جو اللہ نے وعدے کر دی ہیں، جو اللہ نے خبریں دے دی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتے. اللہ رب العالمین اپنی باتوں کے خلاف نہیں جاتے. ایسا نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کہیں اور کریں کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتے اور اللہ اپنی باتوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایسا جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کی مورد کو یا اس انسان کی مورد کو پورا کر لے. تو یہ آج کا رکوع تھا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.